السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد بلال، آپ کو اپنے چینل آسان علم پر خوش آمدید۔ دوستوں، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جمعے کے دن کی 8 خصوصیات جو کسی دوسرے دن کو حاصل نہیں، اور وہ کون کون سی خصوصیات ہیں جن کو جان کر آپ بھی بہت رشک کریں گے اور آپ بھی بہت دین اسلام پر فخر محسوس کریں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستوں، جمعے کے دن کی خصوصیات جاننے سے پہلے جمعے کے دن کی تھوڑی سی تاریخ بھی آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے مقدس اور خدا کی یاد کے لیے خاص اہتمام کا دن ہے۔ یہ دن باقی دنوں سے منفرد اور کئی حوالوں سے اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے قرب اور محبت سے نوازتا ہے، بے شک وہ انسان، مقامات یا اوقات ہی کیوں نہ ہوں۔ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر دن اس خداوند کی تخلیق ہے، لیکن کچھ خاص لمحے، دن اور مہینے خدا کی رحمت کے زیادہ مستحق قرار پاتے ہیں۔ اسی طرح تمام دنوں میں جمعہ کے دن کو خاص اہمیت اور خداوند کی خوشنودی کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ اب سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جمعے کا نام کس نے رکھا؟ جمعہ کو عربی میں یوم الجمعہ کہا جاتا ہے۔ جمعہ کا لغوی معنی ہے جمع ہونے کا دن، جیسے کسی اسمبلی میں جمع ہوتے ہیں۔ اسلام سے قبل اہل عرب اس دن کو العروبہ کہتے تھے۔ یہ خوشی یا جشن کے مفہوم میں استعمال ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں 7ویں نسب میں کعب بن لوئی نے اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا۔ وہ ہر جمعہ کو اہل قریش کو جمع کرتے، وعظ و نصیحت فرماتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دیتے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے اجداد میں قصی بن کلاب بھی اہل مکہ کو دارالندوہ میں جمع کرتے اور ان سے خطاب کرتے۔ اسی وجہ سے وہ المجمع کے خطاب سے مشہور تھے۔ قرآن مجید میں جمعہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر جب نماز ادا کر چکے ہو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہودیوں کے ہفتہ کے مقابلے میں جمعہ عطا فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ جس طرح یہودیوں نے ہفتہ کے دن کے ساتھ رویہ رکھا، ایسا رویہ جمعے کے ساتھ مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام سے پہلے یہودیوں نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا۔ اس روز ان کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی تھی۔ اس طرح عیسائیوں نے اپنے آپ کو یہودیوں سے الگ کرنے کے لیے اتوار کا دن چنا، اگرچہ اس کا کوئی حکم نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا، نہ انجیل میں کہیں اس کا ذکر آیا ہے، لیکن عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ صلیب پر جان دینے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی روز قبر سے نکل کر آسمان کی طرف گئے تھے۔ اسی بنا پر بعد کے عیسائیوں نے اپنی عبادت کا دن قرار دے دیا۔ اس کے بعد 321 ہجری میں رومی سلطنت نے ایک حکم کے ذریعے سے اس کو عام تعطیل کا دن مقرر کر دیا۔ اسلام نے ان دونوں ملتوں سے اپنی ملت کو الگ رکھنے کے لیے ان دونوں دنوں کو چھوڑ کر جمعے کو اجتماعی عبادت کے لیے اختیار کیا۔ اسلام میں پہلا جمعہ کب اور کس نے پڑھایا؟ ابتدائی مہاجرین کے سردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلا جمعہ مدینہ میں ادا کیا تھا۔ اس سے قبل جب مدینہ میں اسلام پھیلنے لگا تو ان سارے مدینہ نے دیکھا کہ یہودی ہفتہ اور عیسائی اتوار کے دن عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے باہمی مشورے سے جمعے کا دن عبادت کے لیے طے کر لیا، اور پہلا جمعہ حضرت اسد بن زرارہ نے بنی بیازہ کے علاقے میں پڑھا، جس میں 60 آدمی شریک ہوئے۔ سیرت ابن ہشام میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد پیر کے روز قبا پہنچے، جہاں انہوں نے 4 دن وہاں قیام کیا۔ 5ویں روز جمعے کے دن وہاں سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بنی سالم بن اوف کے مقام پر تھے کہ نماز جمعہ کا وقت آ گیا۔ اسی جگہ مسجد غیب، جسے اب مسجد الجمعہ کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں اسلام کا پہلا جمعہ ادا فرمایا گیا۔ اب بات کرتے ہیں جمعہ کے دن کی 8 انفرادی خصوصیات جو کسی اور دن میں نہیں ہیں۔ پہلی خصوصیت جو جمعہ کے دن کو حاصل ہے، اہل اسلام کا مقدس دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو اہل اسلام کا مقدس دن قرار دیا، جیسا کہ یہودیوں کا مقدس دن ہفتہ اور عیسائیوں کا اتوار ہے۔ دوسری خصوصیت، قرآن مجید کی ایک سورت کا نام۔ قرآن مجید میں ہفتے کے 2 دنوں کا ذکر ہے، یوم سبت یعنی ہفتہ اور یوم الجمعہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 62ویں سورت کا نام یوم الجمعہ کی مناسبت سے سورۃ الجمعہ رکھا ہے۔ یہ خصوصیت کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے۔ تیسری خصوصیت، حضرت آدم علیہ السلام کا یوم پیدائش۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جمعے کے دن کی خاص نسبت ہے۔ احادیث میں ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 5 واقعات جمعے کے دن ہوئے۔
ایک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن تخلیق فرمایا۔ 2 آپ علیہ السلام جمعہ کے دن جنت میں داخل ہوئے۔ 3 اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی جمعہ کے دن قبول فرمائی۔ 4 جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ 5 حضرت آدم علیہ السلام روز جمعہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ جمعہ کے دن کی خصوصیت نمبر 4 تمام دنوں سے بہترین یوم جمعہ ہے۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی اہمیت اور فضیلت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تمام دنوں میں بہترین دن ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ تمام دن جب سورج طلوع ہوتا ہے ان میں بہترین جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے نکال کر زمین پر اتارا گیا۔ اس لیے ہمیں اس دن نیک اعمال، تلاوت قرآن مجید اور درود شریف کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ 5ویں خصوصیت یوم جمعہ عید کا دن۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، پس جو جمعہ کی نماز کے لیے آئے وہ غسل کرے اور اگر خوشبو دستیاب ہو تو اسے لگائے اور مسواک کا اہتمام کرے۔ نمبر 6 جمعہ کے دن تکمیل اسلام کی آیت کا نزول۔ جمعہ کا دن ایک اور اعتبار سے بھی مقدس اور باعث برکت ہے کہ اس دن دین اسلام کی تکمیل کی آیت نازل ہوئی، جس کی ایک آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ خصوصیت نمبر 4 جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی۔ صحیح احادیث میں ہے کہ جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس لمحے میں کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے اچھی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے عنایت فرماتے ہیں، جیسے کہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے عنایت فرماتے ہیں۔ خصوصیت نمبر 8 تمام دنوں کا سردار سید الایام۔ احادیث میں یوم جمعہ کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی اور عید الفطر کے دن سے بھی عظیم ہے۔ اس کی 5 خوبیاں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی میں آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اسی میں آدم علیہ السلام کو فوت کیا، اسی میں ایک ایسا وقت ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مانگے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے بشرطے کہ وہ حرام نہ ہو، اور اسی میں قیامت برپا ہوگی۔ ہر مقرب فرشتہ آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ اور سمندر جمعہ کے دن خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور جمعہ کی اہمیت۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔